کیا مدینہ منورہ ویران ہونے والا ہے؟ دوستو، کیا مدینہ منورہ معاذ اللہ ویران ہونے والا اور بیت المقدس آباد ہونے والا ہے؟ اور اسرائیل ایسا کیا کرنے والا ہے کہ یروشلم اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا؟ اور کیا مدینہ منورہ کے تمام انسان فوت ہو جائیں گے یا وہ لوگ اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ 4294، آپ اسے اسٹڈی کر لیجئے گا۔ اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی۔ مدینے کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کی آمد اور دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس شخص یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر مارا جس پر آپ یہ بیان فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسی ہی ریئلٹی ہے، یہ ایسا ہی ریئلٹی بیسڈ واقعہ ہوگا، ایسی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں پہ بیٹھنا یقینی ہے۔ دوستو، میرا سب کچھ قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بیت المقدس کے آباد ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور بس اب آنے والے کچھ ہی مہینے یا سال 2 سال کی بات ہے کہ ہمیں بیت المقدس آباد ہوتا دکھائی دے گا، اور یہ ہر صورت ہونا ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے، کیونکہ بیت المقدس مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور وہ لوگ وہاں پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ اور یہودی کیوں اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں گے؟ کیونکہ یہودیوں کے مطابق جب تک ان کا مندر ٹیمپل وہاں تعمیر نہیں ہو جاتا تب تک ان کا مسیحا دجال دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اسی حدیث مبارکہ میں دجال کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، مگر اس سے پہلے مدینہ ویران ہو جائے گا اور قسطنطنیہ بھی فتح ہوگا۔ اب دوستوں، میں مسلسل آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ اسرائیل اپنے 3rd ٹیمپل کی طرف بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور صرف اگست کے مہینے میں اس نے دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پہ یہ اناؤنس کیا کہ وی آر ریڈی ٹو بلڈ 3rd ٹیمپل ان یروشلم، اور اس اناؤنسمنٹ کے کچھ ہی دن بعد ہزاروں یہودی آبادکار مسجد اقصیٰ کے صحن میں امن و سلامتی کی جو مشیر ایڈوائزر ہیں ان کے بن گویر کے ساتھ اندر گھس جاتے ہیں اور وہاں اپنی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور انٹرنیشنل لا کو اپنے پیروں تلے کچلتے ہوئے ہر حد پار کر جاتے ہیں، جبکہ مسجد اقصیٰ میں غیر مذاہب کے لوگوں کا عبادت کرنا سختی سے منع ہے۔ اس واقعے کے بعد نیتن یاہو 5 ستمبر کو ایک بریفنگ دیتے ہیں، اور اس بریفنگ میں دکھائے جانے والے اسرائیل کے نقشے سے ویسٹ بینک یعنی بیت المقدس کی طرف کا جو فلسطین ہے وہ نقشے سے ہی بالکل ریموو کر دیا جائے۔ اور دوستو، آپ دیکھیے کہ اسرائیل کسی دنیا کے قانون کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جلد از جلد ختم کر کے بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے والا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والی ایک امریکی ٹرکش ایکٹیوسٹ جو کہ صرف 26 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ وہاں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ پروٹیسٹ کے دوران اسرائیلی فورسز نے اس کے سر میں گولی مار کر اسے بھی ہلاک کر دیا۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کو کتنی جلدی ہے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے ویسٹ بینک میں بھی ایک گرینڈ آپریشن لانچ کرنے والا ہے، کیونکہ ویسٹ بینک غزہ کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، وہ ٹکڑوں میں اسرائیل سے گھرا ہوا ہے، اور اسرائیل کو ویسٹ بینک میں غزہ کی طرح مزاحمت ریزسٹنس کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسٹ بینک میں فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے۔ مگر دوستو، بیت المقدس کی آباد ہونے کے بعد مدینہ کیسے ویران ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ دوستو، آپ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیں، یہ وہ نقشہ ہے جو اسرائیل یادداشت کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور انہیں اس کا مقصد بتاتا رہتا ہے، جس میں صاف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نقشے کی ڈیورل لائن مدینہ کے بہت قریب سے گزر رہی ہے، اور اگر کسی ملک کی تقسیم یا پارٹیشن ہو رہی ہو تو اس کے قریب کے تمام شہروں میں اس کا اثر امپیکٹ ضرور پہنچتا ہے۔ اور جہاں تک میری جو ناقص عقل ہے اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث بنے گی، یعنی جب بیت المقدس
مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اس کے بعد یہودی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو مزید محاذ اور جنگیں کریں گے، یعنی گریٹر اسرائیل کے حصول کے لیے جو جنگ شروع کریں گے، تو ممکن ہے اس جنگ کی وجہ سے لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے جائیں اور شاید یوں مدینہ منورہ ویران ہو جائے۔ واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ مگر دوستو، اس سلسلے کی ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ مدینے کو اچھے حال میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ وہاں وحشی جانور، درند اور چرند بسنے لگیں گے، اور آخر میں مدینہ کے 2 چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں ہانک کر لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے۔ جب وہ صلاۃ الدعوہ پر پہنچیں گے تو وہ اوندے منہ پڑے رہیں گے۔ دوستو، احادیث مبارکہ کا بغور جائزہ لے لیجئے تو یوں لگتا ہے کہ لوگ کسی بڑی آفت یا جنگ کی وجہ سے مدینہ منورہ کو بالکل صحیح سلامت اور اصلی حالت میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، یعنی مدینہ منورہ سے ہجرت مائگریٹ کر جائیں گے۔ اور دوستو، غزہ کی جو جنگ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، اگلے مہینے 7 اکتوبر 2024 میں سے 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزہ کی جنگ کی بنیادی حیثیت کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اور 9/11 کی جو وار آن ٹیرر ہے، جو جنگ تھی، اس کا تسلسل بھی غزہ سے جا کر ملتا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، مسلمانوں کے خلاف آج تک جو بھی جنگیں ہم پر مسلط کی گئی ہیں، دراصل اٹس اے چین آف ایونٹس جس کی ہسٹری ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ دین ابراہیمی ہی ہے، اس کے تینوں مذاہب ٹرائنگل کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور جو بھی معلومات اور احکامات ان مذاہب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے، وہ پیارے پیغمبروں اور کتاب الہی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، جس میں تورات، زبور اور قرآن مجید شامل ہیں۔ پچھلے 3 مقدس کتابوں میں انسانوں نے اپنی مرضی اور مفادات کے مطابق تبدیلیاں کر دی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوتھی اور آخری مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں آج تک کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ اب دوستو، تینوں ابراہیمی مذاہب کی اپنی اپنی پروفیسیز ہیں، مگر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہود و نصارہ اپنی مقدس کتابوں میں بہت ساری چینجز کر چکے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، اور وہ لوگ جو کام اور جنگیں اور شیطانی عزائم دنیا میں کر رہے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ہونا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کفار مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کریں گے، جو کہ آج اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ کر بھی رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی پروفیسیز یعنی جو فیوچر کی پریڈکشن ہوتی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے آگے نکل چکے ہیں۔ یہودی جسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیحا کہتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ پہلے مخالف مسیحا آئے گا، اور یہودی اس کی آمد کے لیے مسلمانوں کی مقدس مسجد کو گرا کر یہاں اپنا مندر یعنی تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں گے، جہاں پر بیٹھ کر مخالف مسیحا اپنی حکومت کرے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس پر زمین پر تشریف لائیں گے اور اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیحا یعنی دجال کو قتل کریں گے۔ مگر دوستو، یہودی اور مسیحا کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہودی اپنے مسیحا کے بارے میں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں اس پوری دنیا کی بادشاہت عطا کرے گا اور پوری دنیا میں امن نافذ کر دے گا، اور پوری دنیا پر یہودیت کا راج ہوگا، اور یہودی جس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک وہ دجال ہوگا۔ جبکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر کفر کے ساتھ جنگوں کا آغاز ہوگا، اور مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن پر کفر پر حملہ آور ہوں گے، اور مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی لیڈرشپ میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، اور اسی دوران دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد روح زمین پر ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ زمین اپنے خزانے کھول دے گی اور ان خزانوں کو اگل دے گی، اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ہر شخص خوشحال ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر دوستو، اس سے پہلے مسلمانوں پر بہت کڑا وقت ہوگا، اور مسلمان اتنے کمزور اور بے بس ہوں گے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے لیے روئے زمین کو تنگ کر دیں گے، اور آج جو کچھ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس لیے دوستو، وقت بہت مشکل اور کٹھن ہے، اور ایمان اور جان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے اور اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔